دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے تیل کی جو 4000 سال سے دنیا بھر میں علاج کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کے تیل کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہماری نانی دادی کا نسخہ لگتا ہے، کیا واقعی یہ اتنا پرانا ہے؟ بالکل، قدیم مصر میں فرعون اپنے جسم پر کیسٹر آئل لگاتے تھے۔ یہ اویدا میں اسے امر تیل کہا جاتا ہے، اور آج سائنس بھی اس کے فوائد مان چکی ہے۔ دوستوں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اب کیسٹر آئل کے نتائج کو 10 گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تیل مختلف فوائد کے لیے کم از کم 4000 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ قدیم مصر کے مقبروں میں بھی پایا گیا ہے، اور یہ ہزاروں سالوں سے روایتی چینی طب اور قدیم یونانی ادویات میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تیل اپنی اصلی حالت میں یعنی اس کا بیج بہت زہریلا ہوتا ہے، لیکن جب اس بیج سے تیل بنایا جاتا ہے تو اس میں سے زہریلی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے گاڑے اتھک تیلوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک چیز ایسی پائی جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور پودے میں نہیں ملتی۔ اس کا نام ریسینولک ایسڈ ہے۔ یہ ایک قدرتی کیمیکل ہے۔ دوستوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیمیکل کیا کام کرتا ہے۔ دوستوں کیسٹر آئل کے تمام فائدے اسی کیمیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہے تو یہ اسے ہٹا سکتا ہے۔ یہ جھریوں کو کم کر سکتا ہے اور یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ یہ خشک جلد کو نمی بخشتا ہے۔ دوستوں کیسٹر آئل اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ جلد کی تینوں تہوں میں سے نفوذ کر سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں کیسٹر آئل جسم کے اندر بننے والی گانٹھوں کو بھی تحلیل کر سکتا ہے۔ کیسٹر آئل استعمال کرنے میں لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اسے باقاعدگی سے استعمال نہیں کرتے۔ وہ صرف ایک بار لگاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب جادو ہو جائے گا، لیکن دوستوں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا باقاعدگی سے استعمال یقینی بنائیں۔ اسے ہفتے میں کم از کم 3 بار اور کم از کم 30 دنوں تک لگاتار لگائیں، تب ہی آپ کو کیسٹر آئل کے فائدے نظر آئیں گے۔ دوستوں آپ کو کیسٹر آئل زیادہ مقدار میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا کیسٹر آئل لیں اور اس کو اپنے چہرے یا جسم کے مختلف حصوں پر مساج کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی نمی واپس آ جائے گی، جلد کی ہائیڈریشن بہتر ہوگی۔ ایک اچھے موئسچرائزر کی طرح یہ آپ کی جلد کو گہرائی سے نمی بخشے گا۔ کیسٹر آئل کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس تیل کو اپنی پلکوں آئی براؤز پر لگائیں تو یہ نہ صرف ان کی نشو و نما کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ پلکوں کو موٹا بھی کرتا ہے۔ یہ جلد کے تیگز امسوں پر بھی کام کرتا ہے، اور اگر آپ اس میں لہسن اور آیوڈین ملاتے ہیں تو آیوڈین جسم میں ایسٹروجن کو کم کرتی ہے۔ جلد کے تمام مسائل کا سب سے بڑا ویسٹ پروڈکٹ ایسٹروجن ہے۔ جسم میں ایسٹروجن بڑھ جائے تو آیوڈین اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ کچھ لوگ خشک آنکھوں کے لیے اپنی آنکھوں میں بھی کیسٹر آئل لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹار کا مسئلہ ہے تو کیسٹر آئل کے مستقل استعمال سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے یا جسم میں کہیں بھی جوڑوں میں درد شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیسٹر آئل کے پیکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس تیل کو جسم کے مختلف حصوں پر لگاتے ہیں، خاص طور پر اس کی مالش جگر کے بالکل اوپر پیٹ کے حصے پر کی جاتی ہے تاکہ صفرا کا بہاؤ بڑھ جائے۔ کیونکہ کیسٹر آئل سکن کے اندر بہت اچھی طرح نفوذ کر سکتا ہے، اس لیے آپ اسے بچہ دانی کے بالکل اوپر پیٹ پر مساج کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ دانی یا بریسٹ میں کوئی سسٹ ہے تو آپ اسے وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو میگنیشیم کا تیل بھی ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کمر میں درد ہے یا آرتھرائٹس کے مسائل ہیں تو آپ اسے اپنے گھٹنوں ٹانگوں اور بازوؤں کندھے کے پٹھوں پر خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے جسم کو بہت سکون ملے گا اور آپ آسانی سے گہری نیند میں چلے جائیں گے۔ دوستوں آپ کی سکن کے لیے ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی سکن کو زیادہ نرم اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے چہرے کو پہلے برف کے پانی میں ڈبوئیں پھر کیسٹر آئل لگائیں۔ یہ کامبینیشن آپ کی سکن کے لیے حیرت انگیز کام کرے گا، ایسا فرق آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ وقفے سے روزے رکھنا شروع کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے جسم کے تمام مردہ خلیات اور زہریلے مادے صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ملٹی لیئرڈ ایفیکٹ ہے، اس میں ریپیئر آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ کی ڈائٹ کیسی ہے۔ دوستوں اب میں آپ کو کیسٹر آئل کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے جسم پر سکار، آسٹریک مارک ہیں یا پرانے زخموں کے نشانات ہیں تو آپ ان پر بھی کیسٹر آئل لگا سکتے ہیں، اور کچھ عرصے تک استعمال کرنے کے بعد آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ اس کے لیے تھوڑا سا کیسٹر آئل لیں، اس جگہ پر لگائیں اور اسے اچھی طرح سے رگڑیں۔ دوستوں کچھ دنوں کے مستقل استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ یہ نشانات آہستہ آہستہ ہلکے پڑنے لگیں گے۔ کیسٹر آئل بالوں کی نشو و نما کو بھی متحرک کرتا ہے۔
اگر آپ لمبے اور گھنے بال چاہتے ہیں تو کیسٹر آئل کا استعمال کریں۔ کیسٹر آئل سے اپنے سر کی جلد پر مالش کریں۔ کیسٹر آئل ڈینڈرف اور خشک جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اینٹی مائکروبیل ہے۔ دوستوں، اگر آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں سوجن ہے تو آپ اس کے لیے بھی کیسٹر آئل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کیسٹر آئل ایک بہت اچھا اینٹی انفلامٹری بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے جسم پر اس کا اثر ہو تو اسے اپنے پیروں پر لگائیں کیونکہ کیسٹر آئل پیروں کی جلد سے جسم میں جذب ہو کر خون کے بہاؤ میں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ جسم میں جہاں کہیں بھی درد یا سوجن ہو، جیسے اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے یا انگلیوں میں درد اور سوجن ہے تو آپ اسے اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں پر مساج کریں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو کمر پر کیسٹر آئل سے مالش کریں۔ دوستوں، اب میں آپ کو آخری پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت اہم ہے۔ حاملہ عورتوں میں کیسٹر آئل کے استعمال سے بچہ دانی میں کنٹریکشنز شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے حاملہ خواتین میں کیسٹر آئل کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیسٹر آئل کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے چینل ڈاکٹر ASN ہیلتھی ہمیشہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دیسی خزانے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے رہیں تاکہ آپ رہیں ہیلتھی ہمیشہ۔ اللہ حافظ۔